ویلکم بیک جاگو دنیا. ہمارے ساتھ خاور ریاض بیٹھے ہوئے ہیں اور خاور ریاض سے بہت گہری باتیں ہو رہی تھیں اباؤٹ ہز بلیفس اینڈ اباؤٹ رسم, اباؤٹ نماز. ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں, ان کی کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم, کون بول رہی ہیں؟ میں مسز عباس بات کر رہی ہوں لاہور سمن آباد سے. جی مسز عباس, کیا کہنا چاہیں گی آج آپ خاور ریاض سے؟ میری ایک پرابلم ہے, بلکہ دو پرابلمز ہیں. بتائیے. پہلی پرابلم یہ ہے کہ میرا جو ہائٹ ہے وہ 5 kg ہے. میرے 2 بچے ہیں. 5 kg کی ہائٹ؟ سوری 5 فٹ کی ہائٹ ہے اور 65 kg میرا ویٹ ہے. اچھا. ایک تو میں اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہی ہوں, تو میں کیا کروں؟ اچھا, اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میرے سیکنڈ بیبی کے بعد میرے بال بہت تیزی کے ساتھ جھڑے ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج اس ٹائم میں 2 اگست کو 34 ایئرس کی ہوئی ہوں. کتنے کی؟ 34 ایئرس کی ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ڈائٹیشین یا بیوٹیشین تو نہیں, لیکن اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر مشورہ دے دیتا ہوں. ڈاکٹر خاور ریاض بتائیے. اچھا, ہماری پوری قوم, میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ ماڈلس کو انٹروڈیوس کروانا ہے, آپ ان کو مینٹین کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے پوچھا آپ سے. اچھا, میں آپ کو اس کا میں جواب آپ کے ساتھ بالکل بھی جواب نہیں کر رہی ہوں. جی ضرور, میں آپ کو اپنے تجربات کی روشنی بتاتا ہوں اور آپ کی یہ چیز ہیلپ بھی کرے گی. ہماری پوری قوم کا المیہ یہ ہے کہ بیماریوں کی وجہ کیا ہے, ہم اوور ایٹنگ کا شکار ہیں. اگر ہم اوور ایٹنگ بند کر دیں اور جس طرح تھوڑا اپنے جو میل تھے چھوٹے کر لیں, اس کے علاوہ جو نیچرل غذا ہے وہ اس کو اپنے جسم کے اندر لے کے جائیں. ان کے لیے جو ہے, جو کہہ رہی ہیں کہ میرے وزن بڑھ گیا ہے, عموماً بچوں کے بعد جب بچے ہوتے ہیں عورتوں کے, تو ہمارے عورتیں خیال نہیں رکھتی, وہ کہتی ہیں بس شادی ہو گئی زندگی کمپلیٹ ہو گئی, تو وہ ایک عجیب تھوبا سا بن جاتی ہیں. تو ان کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ واک کریں, اور ایک ہفتے بعد اپنی واک جو ہے 6 کلومیٹر, جب ان کی ویٹ کم ہوگا تو آٹومیٹک ہائٹ جو ہے وہ زیادہ لگنے لگ جائے گی. اور دوسرا کوشچن کیا تھا؟ ایک ان کی ہائٹ اور ویٹ کے بارے میں, ایک ان کے بال گرتے ہیں. اچھا, ایک ہر جیسے ایک جوانی کی ایج ہوتی ہے, نوجوانی کی, اس میں بال جو ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں. پھر ایک ایج آتی ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں صرف, تو اس میں بال ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی انہیریٹنس میں جو آپ کو چیزیں ملی ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ کے بال چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل اکثر مائیں جو مطلب جتنی بھی عورتیں مائیں بن رہی ہیں, میں نے دیکھا وہ سیزیرین ہوتی ہیں, تو اس دوران بالوں کا کافی ڈیمیج ہوتے ہیں ان کی, اور کافی جو ملٹی وائٹامنس کھائیں. نہیں, میں نے جو ان کو بتایا کہ یہ جو جتنی بھی جیسے کھانے آلیو آئل میں بنا کے کھائیں, اور مچھلی کا استعمال رکھیں زیادہ, پھلوں کو زیادہ استعمال کریں, سیلڈز کھائیں, باقی تمام چیزیں بند کر دیں, ان کے بال صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ بال صحیح ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑی اور بہت اہم بات کی ہے خاور نے کہ خالص کھائیں. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا کون سا تھا آپ کا, اور کیسے وہ حل ہوا, کیسے پار کیا آپ نے وہ؟ آئی تھنک زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو کہ آپ کیوں دنیا میں آئے ہیں اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو سب کہتے ہیں کہ آپ یہ بن جائیں, یہ بن جائیں, یہ بن جائیں, شاید وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, یا پھر آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے جو پروفیشنل لائن ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا کہ میں ہوں کون, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور وہ کسی وقت بھی آپ ایکسپلور ہو سکتے ہیں. کب یہ آپ نے سوال آپ کے ذہن میں اٹھا کہ خاور ریاض کون ہے اور کیا کرنا ہے؟ میرے دماغ میں اس وقت سوال یہ اٹھا کہ جب میں پہلی دفعہ FSC میں فیل ہوا, اور مجھے تب سمجھ آئی کہ میں انٹیلیجنٹ تو تھا, مطلب دوسروں کے بقول کہ میں بہت اپنی فیملی میں انٹیلیجنٹ اور بڑا ہی نوٹی, لیکن مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ نہیں, میں وہ نہیں ہوں جو مجھے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر 1 دفعہ 2 دفعہ پھر 6 دفعہ فیل ہو گیا نا. اور بڑی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو جس سانچے میں معاشرہ ڈھالنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے خلاف آپ اٹھ کے کہیں گے نہیں, میری یہ پہچان نہیں ہے, میں کچھ اور ہوں. ہاں, یہ بہت بہت بہادر انسان کا ایک ہوتا ہے, بہت نہیں, کچھ عرصہ آپ کو ڈھیٹ بننا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. کامیابی سب پردوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. ایبسلیوٹلی, کامیابی سب کچھ ہے. آپ کامیاب ہیں تو پھر کوئی آپ کو نہیں دیکھے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کہ آپ کو بولنا ہی آتا ہو تو وہی کامیابی بات ہے. آج مطمئن ہوں, آج لگتا ہے کہ خاور ریاض کو پہچان گئے ہو, اور اس کی زندگی کے مقصد کو پہچان گئے ہو, کہ ابھی بھی خاور ریاض نہیں ابھی تو بن رہا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب میرا بچپنا سٹارٹ ہوا نئے سرے سے, اب وہ بیس بنی جہاں مجھے آگے جانا ہے. کئی دفعہ وہ زیادہ ایج میں جا کے سمجھ میں آتی ہے, کئی دفعہ جلدی سمجھ میں آتی ہے, تو مجھے اب جا کے سمجھ آئی, تو اب مجھے زندگی اور اچھی لگنے لگ گئی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی آس پاس ہے, اپنے وطن سے اور پیار ہو گیا ہے جس نے مجھے بنایا, اسپیشلی لاہور نے.
تو اب میرا بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے اور میرے اندر مجھے لگتا ہے کوئی ایک نئی طرح کی لہر اور جوانی جو ہے نا دوبارہ آ گئی ہے. کیا بات ہے. سب سے زیادہ آپ کو افسوس کس چیز سے ہوتا ہے زندگی میں؟ کیا چیز ہے مجھے افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جب لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضائع کرتے ہیں. مطلب جیسے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا تو وہ ضائع کر دیا. کچن میں آپ بلا وجہ پیاز ٹماٹر آپ کے ملازم جس طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور پھر آپ لائٹس کو آف نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں. اور غیر ذمہ دارانہ, ہاں غیر ذمہ دارانہ جو ایک رویہ ہوتا ہے نا, ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں تو بھیجتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے جو آگے جا کے ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور امید کس چیز سے ملتی ہے؟ امید خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ آئی تھنک مجھے خوشی اور امید ملتی ہے جب میں میرے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ میں نے انسان جو میں نے اچانک کہیں سے پکڑا ہے اس کو, اور اس کو میں نے 2 مہینے بعد گروم کر کے یہاں تک لے کے آنا ہے, تو جب وہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک نئے سرے سے ایکسپلور ہو گیا ہوں, اور وہیں پہ مجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں اچھا یہ نیا چہرہ, اور اس سے پہلے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بن ہی نہیں سکتا, یہ بن سکتی. اس کی سب سے بڑی اگزامپل زارا تھی, کیونکہ جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تو سب نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں بن سکتی, تم یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اچھا کچھ مہینے بعد دیکھنا یہ کہاں پہنچے گی. ماشاءاللہ, کہاں سے کہاں پہنچ گئی زارا. ہاں کہاں سے کہاں پہنچی اور پھر کہاں سے کہاں گئی. یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے بتایا نا کہ ہمارا جو جتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ آئیکن کیوں نہیں بنتے, ایک ماڈل سے آئیکن کیوں نہیں بنتا. وہ آئیکن اس لیے نہیں بنتا, جب اس کے آئیکن بننے کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت وہ اپنا دشمن آپ بن جاتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ہمارے ساتھ ایک بہت اہم کالر لائن پہ, ان کی کال بھی لیتے ہیں, لیکن اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے خود اپنی چھوٹی سی, میرا تھوڑا سا جو عرصہ میں نے ایکٹنگ کی ہے انڈسٹری میں 15-16 سال, اور لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے کہ جس آئی مین ٹھیک کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اچھے ایکٹر ہیں, جو ثانیہ سعید ہے, جو ساجد حسن ہیں, اور جو بھی اچھے کسی بھی فیلڈ میں کوئی اچھا انسان ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا, اپنی تنقید وہ بہت کرتا ہے. جس وقت آپ اپنے آپ کو میرے خیال میں کچھ زیادہ سمجھنے لگ جاؤ, یہ میں ہمیشہ ان بچوں کو بھی مشورہ دیتی ہوں, ہمارے ڈائریکٹر ہیں سب ہیں جو بہت اچھے ہیں, سب ہماری ٹیم میں بڑے اچھے بچے ہیں, کہ جس دن آپ اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگ جاؤ گے نا, یور فیلئر, یور ڈاؤن فال ول اسٹارٹ. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی چیز بغیر محنت کیے اچانک مل جائے, تب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب تک تھپیڑے نہیں کھائیں گے, محنت نہیں کریں گے, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمارے لائن پہ ٹونی, سے پہلے کہ ٹونی مجھے مار دے. السلام علیکم ٹونی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. I miss being there on your show. You should come back. جلدی سے مجھے بہت مزہ آیا تھا ٹونی, تمہارے پروگرام میں نے دیکھا تو مجھے بہت مزہ آیا تھا. تھینک یو سو مچ ساور, آج تمہارا بھی دیکھ کے بہت مزہ آ رہا ہے, اینڈ اتنا اچھا تمہیں کرتا پہنا ہوا, تھینک گاڈ سو مچ. کون ہے یہ خاور ریاض؟ ٹونی بتائیے ہمیں. خاور ریاض میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی سادہ سا معصوم تھا ایک انسان نے مجھے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے 93 میں فون کیا تھا کہ میرا نام خاور ریاض ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, میں ایک نیا فوٹوگرافر ہوں, پلیز آپ کریں. ہم لوگوں نے کولیبریٹ کیا اور ہم لوگوں نے شوٹس کیے, اور جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک سیدھا سادہ لڑکا بالکل ہے, پہلے میں نے کہا اس کو یہ تو بالکل پتہ نہیں کیا کرے گا. اس کا جب میں کام دیکھا, ہم نے ایک مدیحہ شاہ کا شوٹ کیا, اس کو میں نے سب سے مشکل سبجیکٹ دیے, مشکل تھے وہ, ان کو اس کو دیتا تھا آسان اچھا شہزاد کو دیتا تھا, تو اس کو مشکل دیتا تھا. اس نے ٹرانسفارم کر کے ان کو اتنا مجھے امیز کیا ماشاءاللہ اپنے ٹیلنٹ سے, کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج اپنی وہ سوزوکی ڈبے میں پھرتا تھا, ہم لوگ گھومتے پھرتے رہتے تھے سارے شہر میں, میرے پاس سوزوکی ایفیکٹ ہوتی تھی, اس کے بعد وہ ڈبہ ہوتا تھا, ہم لوگ مزے سے پھرتے رہتے تھے اور لائف کو انجوائے کرتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ ایک سیدھے سادے انسان میں سے ایک ایسا زبردست فوٹوگرافر بلاسم کیا ہے جس نے پوری انڈسٹری کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے. اور جب اس نے یہ, مجھے یاد ہے خاور نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, اس کی بات مجھے بڑی وہ یاد آتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میں اپنی بریگیڈ تیار کر لوں گا, اپنے ماڈل بنا کے تیار کر کے کھڑا کر دوں گا, اور لوگوں کو میں دیکھنا, میں وہ نے بالکل وہی کیا ہے. مطلب ہے کہ he doesn't wait for anybody کہ کوئی ٹاپ ماڈل اس ساتھ کام کرے یا کوئی کرے, ماشاءاللہ خود کرتا ہے سارا, اپنی اس کی ایک بریگیڈ بن چکی ہے. اینڈ بس یہ ہے کہ ذرا ہماری ملاقات تھوڑی کم ہوتی ہے, پہلے ہم روز ملتے تھے پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ اتنا بزی ہوتا ہے, میں اپنا ہوتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ I'm very happy for him and I think he's very talented because he follows no rules.
He follows no rules, बल्कि he makes the rules and he sets the standards. ये अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, टोनी की बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि टोनी ने अच्छा किया कि मुझे मुश्किल काम दिए, उन मुश्किल काम कर करके मेरी ट्रेनिंग होती चली गई. Because वो तो आपके काम से वाजिब नजर आता है. एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं, वक्त बहुत कम है, ये ब्रेक्स बहुत ज्यादा हैं.